اس کی والدہ چیخ کے کہتی رہی میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. ابھی اس کی والدہ بتایا نا ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ احسن شاہ کی بیوی زیور لے کے پیسے لے کے بقول اس کی والدہ کے بھاگ گئی ہے. اگر وہ اتنی اچھی تھی تو احسن شاہ کا غم تھا وہ کیوں بھاگی ہے؟ اس ہزار ہوتا ہے ان کے گھر والے سارے ہی ایسے ہیں. ان کے گھر سے 50 لاکھ برآمد ہوا ہے تو اس کی والدہ نے بولا جی ہم تو رئیس آدمی ہیں. اگر رئیس آدمی ہیں تو اس کے دو چھوٹے بھائی رکشا کیوں چلا رہے ہیں؟ احسن شاہ نے تو کروڑ روپے کی گاڑی رکھی ہوئی تھی تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں. کروڑ کی گاڑی تھی نا تو 20 لاکھ روپے وہ قسطوں پہ تھی. 20 لاکھ بلاج نے دیا تھا اور قسطیں بھی تقریباً بلاج ہی دے رہا تھا. اگر وہ کھاتے پیتے تھے 5 مرلے کے گھر میں 5 فیملی نہ رہتی. ابھی اللہ کرے اس کی بیوی پکڑی جائے تو دیکھنا مزید انکشاف ہوں گے. بلاج کو بولا تھا کہ یار یہ لڑکا اچھا نہیں ہے جس نے میری تو نہیں رکھی ہماری کل کو کیا رکھے گا. تو اس سے ذرا گریزگار روزے پاک پہ بیٹھ کے مخبری کر رہے ہیں. آپ یقین کریں گے کہ ادھر سے بیٹھ کے کوئی مخبری کرے گا؟ ان کو تو ایک سوئی نہیں چبھی. ہمارے ہی آدمی قتل ہوئے ہیں. جب تک وہ نہیں پکڑے جائیں گے تیفی بٹ صاحب تو آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا. تیفی آج پکڑا جائے سارا پردہ اٹھ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال ظفر. ناظرین، امیر بالاج قتل کیس کی کڑیاں جو ہیں وہ آگے سے آگے چلتی ہے. احسن شاہ کا بھی اس کے بعد آپ نے جو قتل ہوا وہ دیکھا، اور اب تک کی جو صورتحال ہے احسن شاہ کی فیملی میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں امیر بالاج کی فیملی کے بارے میں الفاظ بول رہے تھے، بتا رہے تھے کہ احسن شاہ کے قتل کے پیچھے امیر بالاج کی فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور امیر مصعب جو ہے اس نے یہ CIA کے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں کروائی ہیں. لیکن جیسے ہی آڈیو کال لیک ہوتی ہے احسن شاہ اور اس کے مسز کی، تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ احسن شاہ جو ہے وہ کسی اور ارادے سے تھا، اور اگر 25 تاریخ کو اس کی بیل ہو جاتی تو شاید بڑی تباہی جو ہے وہ کر سکتا تھا. تو آج اس حوالے سے ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے امیر بالاج کے گھر پہ آئے ہیں، اور امیر بالاج کے دادا سلطان محمود عرف بچو پہلوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ احسن شاہ جب ان کے گھر کے اندر آتا تھا اور سب لوگوں سے ملتا تھا کتنی دیر بیٹھا رہتا تھا، تو اس وقت کیوں نہیں آپ کو پتہ چل سکا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر، سب سے پہلے احسن شاہ سے شروع کریں گے کہ وہ امیر بالاج کے گھر میں آ کے کتنی دیر بیٹھا رہتا تھا، اور آپ کی ظاہری بات ہے آپ سرپرست ہیں ان کے گھر کے، تو آپ نے کبھی نہیں منع کیا؟ دیکھیے جی یہ احسن شاہ اکیلا نہیں، یہ 3-4 لڑکے تھے جو بلاج کے قریب تھے. ان میں سے یہ ذرا زیادہ قریب تھا اپنی ہوشیاری کی وجہ سے. تو کبھی ایسا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، نہ ایسا شک کیا تھا اس کے اوپر. آئے گپ شپ لگائی، کھانا وانا کھایا، چلے گئے. یہ تو یکدم جب بلاج قتل ہوتا پھر بھی ہمیں شک نہیں تھا کسی دوست کے اوپر، کہ یہ نہیں کسی دوست کے اوپر. یہ تو پولیس کی مہربانی، انہوں نے محنت کی، اس کو پکڑا تو انکشاف ہوا کہ مخبری کرنے والا یہی ہے. اور مخبری بھی یہ اس نے روزے پاک پہ بیٹھ کے کی ہے. تو اس نے جتنا بڑا ظلم کروایا ہے وہ شاید ہم زندگی بھر نہ بھول سکیں. تو اس کی خاندان کی بات، اس کی والدہ چیخ کے کہتی رہی میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. ابھی اس کی والدہ بتایا نا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ احسن شاہ کی بیوی زیور لے کے پیسے لے کے بقول اس کی والدہ کے بھاگ گئی ہے. اگر وہ اتنی اچھی تھی تو احسن شاہ کا کام تھا تو اس کا کام تھا گھر میں موجود رہنا، وہ کیوں بھاگی ہے؟ اس ہزار ہوتا ہے ان کے گھر والے سارے ہی ایسے ہیں. پھر ان کے گھر سے 50 لاکھ برآمد ہوا ہے تو اس کی والدہ نے بولا جی ہم تو رئیس آدمی ہیں. اگر رئیس آدمی ہیں تو اس کے دو چھوٹے بھائی رکشا کیوں چلا رہے ہیں؟ اگر وہ رئیس آدمی تو احسن کے بھائی کے چھوٹے 2 بھائی رکشا چلا رہے ہیں. ان کی فیملی میں سے تو کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ بلاج اس نے احسن شاہ نے تو کروڑ روپے کی گاڑی رکھی ہوئی تھی تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. کروڑ کی گاڑی تھی نا تو 20 لاکھ روپے وہ قسطوں پہ تھی. ڈالا جو 20 لاکھ بلاج نے دیا تھا. اچھا. اور قسطیں بھی تقریباً بلاج ہی دے رہا تھا. بلاج کے مرنے کے بعد آپ دیکھیں نا ایک قسط گئی اس کی، سب رک گئیں قسطیں. مطلب بلاج کی فوت ہونے پر قسطیں شارٹ ہو گئی، رک گئی. تو آپ کیا ان کی فیملی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ پولیس کے اوپر الزام لگاتے رہے اور بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس پہ رپورٹنگ کرتے رہے کہ پولیس نے پولیس مقابلے میں مار دیا. لیکن آڈیو کال کے بعد جو ہے یہ چیزیں منظر عام پر آئی ہیں کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ فساد ہونے والا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس نے، اس کی بیوی نے آڈیو لیک کی ہے یا پولیس نے جیل کے عملے سے نکلوائی ہے؟ یہ تو بھی بات کلیئر نہیں ہوئی کہ اس کی بیوی نے خود لیک کی ہے یا جیل سے کوئی لیک ہوئی ہے، یہ بھی کلیئر نہیں ہمیں نام پتہ چلا ہے. مگر آپ کو یہ پتہ آنا چاہیے، آپ کے سامنے اس کے گھر کا کردار سارا سامنے آ گیا ہے کہ وہ
دیکھیں 5 کے 4 مرلے کا گھر میں اس میں 5 فیملی رہتی ہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی والدہ کہتے ہیں ہم کھاتے پیتے لوگ تھے, اللہ ان کو دیتا دے اللہ صاحب کو, مگر کھاتے پیتے ایسے تھے کہ بلاج کے پیسے ڈالا, بلاج کے پیسے سے وہ کپڑے ڈال رہا ہے, بلاج کے پیسے سے وہ جوتیاں شوز لے رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر وہ کھاتے پیتے تھے تو 5 مرلے کے گھر میں 5 فیملیاں نہ رہتی. بہرحال اس کو دفع کریں, ہمیں نہیں پتہ, دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کے گھر والے کیسے ہیں. ابھی اللہ کرے اس کی بیوی پکڑی جائے تو دیکھنا مزید انکشاف ہوں گے. مطلب کیا ایسی چیزیں سامنے آنے والی ہیں؟ بیوی کرے گی اس کی انکشاف کہ میرا جو شوہر تھا وہ کیسا تھا. اصل شیطان آدمی تھا وہ لڑکا. میں نے سنا ہے کہ آپ نے امیر بلاج کو کئی دفعہ منع کیا کہ اس سے احتیاط کیا کرو, اس کے ساتھ باہر نہ جائے گا. اس کی شکایتیں جب میرے پاس آئیں نا 1-2 دفعہ, تو ایک کام میں نے اس کو بولا تھا احسن شاہ کو پیسے دینے تھے. اس کے والد نے, ہمارے دوست سے, وہ فوت ہو گئے, دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے زمین لی تھی. تو جب انہوں نے زمین کا تقاضا کیا, بھائی اس کے بچے جوان ہوئے, تو نہ زمین ہے نہ پیسہ. تو اس کی وجہ میں نے اس کو 2-3-4 دفعہ بولا کہ احسن بیٹا جیسے تو بیٹا ہے ویسے ہی وہ ہیں, مہربانی کر. 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ اس نے کوئی بات نہیں, اچھا دادو اچھا دادو, مگر عمل نہیں کیا. پھر میں نے اس کے والد کو تھوڑا سا ٹیل ڈانٹا, پھر آدھے پیسے ملے. تو اس کے بعد میں نے بلاج کو بولا تھا کہ یار یہ لڑکا اچھا نہیں ہے, جس نے میری عزت نہیں رکھی تمہاری کل کو کیا رکھے گا, تو اس سے ذرا گریز کر. مگر وہ دوست تھے, کہتا دادو چلو معاف کر دے اس کو. خاموش ہو. وہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کلوں میں بھی یہاں پہ پھر رہا تھا, اس وقت بھی کسی کو نہیں پتا چلا. اور کلوں کی صبح جو واقعہ ہوا ہے وہ شاید آپ کو پتا ہو کہ اس کی تلاشی لی گئی, جس پہ اس نے اعتراض کیا کہ میری چیکنگ کیوں کی. یہ کیا واقعہ تھا؟ اس کی اکیلے کی نہیں, سب کی تلاشی لی تھی سختی. اس کے بلاج کے چھوٹے بھائی نے بولا تھا ملازموں کو کہ جو بھی ہے اس کو تلاشی لے کے آؤ, کو حالات ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے اس کی بھی تلاشی لی گئی. اس نے ناراضگی کا اظہار کیا. بعد میں خود ہی پھر آ بھی گیا, بعد میں آ بھی گیا. اور آ کے جو اس نے کیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. ان کے گھر گیا ہے, گھر افسوس کیا اس کی والدہ سے, پھر باہر آ کے انٹرویو بھی دیا اس نے. میں نے کیا, دیکھ رہا اس میں انٹرویو میں اس نے بولا. اور مجھے انٹرویو میں پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ جو ہے اتنی بڑی کارروائی کر کے اور ان کے گھر پہ ہی کھڑا ہوا. یہ کسی کو نہیں, دیکھو نا روزے پاک پہ بیٹھ کے مخبری کر رہا ہے. آپ یقین کریں گے کہ ادھر سے بیٹھ کے کوئی مخبری کرے گا؟ لوگ ادھر اپنے آپ کو بخشوانے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی شیطانی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. کتنا اس کا حوصلہ ہے, اس سے اندازہ ہے کہ کس قدر وہ حرامی شخص تھا. اور جو کروانے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہاں سے مخبری کر رہے ہیں, وہ کیسے ہیں. بلال بھائی ایک بات بولوں ہاں میں, جب تک اصل کردار نہیں پکڑے جائیں گے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ایسے کئی ایسے شب پیدا ہوتے رہیں گے. اور پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی لڑکوں کو استعمال کیا ہے جو جیلوں میں پڑے ہیں. جب تک اصل کردار نہیں پکڑے جاتے یہ سلسلہ نہیں رکے گا. آپ ابھی بھی اس چیز کے خواہاں ہیں کہ یہ چیز یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں ہم تو پہلے بھی تھے, نہ ہم پہلے لڑنے والے ہیں نہ بھی لڑنے والے ہیں. ہم تو کاروباری لوگ ہیں, ٹرانسپورٹر ہیں, پہلوانی ہمارا خاندانی پیشہ تھا, ٹرانسپورٹر ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں. دیکھیں ہم اگر لڑنے والے ہوتے یا ہمیں ایسے ہی شوق ہوتا. جب ٹیپو کا والد قتل ہوا ہے, ٹیپو کا, اس کے چند مہینے بعد میرے بڑے بھائی کے اوپر حملہ ہو گیا. وہ کہاں پر بیٹھا تھا؟ سڑک کے کنارے پہ. اگر ہم لڑنے والے ہوتے تو خود اپنے آپ کو سیف کرتے. سڑک کے کنارے بیٹھے, دوست بیٹھے ہیں, گپ شپ لگا رہا ہے. ادھر ہم حملہ ہوا, 3 آدمی ادھر مارے گئے, 8 زخمی ہو گئے. ہمیں تو شوق نہیں لڑنے کا, نہ پہلے تھا نہ اب ہے. مگر وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اتنے حرامی لوگ ہیں, وہ باز نہیں آ رہے. کیوں؟ آج تک پکڑے نہیں. کہ وہ جب تک وہ نہیں پکڑے جاتے بالکل فضول ہے ساری بات. 90 سے یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے, اور اس کے بعد آپ 94 سے چلتی آ رہی, تو اس کے بعد جو ہے آپ کے گھر میں سے ہی آپ کے ہی جو گروپ کے لوگ ہیں وہی قتل ہوتے رہے, ان میں سے کوئی بھی آج تک نہیں مرا. یہی تو میں آپ کو بول رہا نا, ان کو تو ایک سوئی نہیں چبھی. ہمارے ہی آدمی قتل ہوئے ہیں. وہ کیا وجہ تھی؟ ادھر ہمارا آدمی قتل ہوتا تھا, ہم اس کیس کی پیروی کے پیچھے چلتے تھے. ادھر ہمارے اوپر جھوٹا کیس آ جاتا تھا قتل کا. ہم اپنا پیروی چھوڑ کے اس کی اپنی بچت کے لیے ادھر باغ دور کرتے تھے. وہاں سے کلیئر ہوتے تھے, دوسرا پرچہ آ جاتا تھا. اس طرح 4-5 دفعہ ہمارے اوپر قتل کے پرچے ہوئے. تو پھر کیسے انصاف ملے گا؟ ہمیں انصاف ملا؟
اچھا، ایک انٹرویو جو ہے وہ تیفی بٹ صاحب کا بڑا وائرل ہوا، اس میں انہوں نے آپ کا باقاعدہ ذکر کیا کہ وہاں پہ شالمی میں ایک قتل ہوتا ہے جس میں بچو بھی شامل تھے، تو وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ کا وہ نام بھی لے رہے ہیں کہ ان چیزوں میں آپ کی اور ان کی بھی اسی ٹائم سے چلتی آ رہی ہے جس وقت سے یہ سارا سلسلہ ہے؟ شالمی چوک میں قتل؟ آپ وہ کسی ایک مرڈر کا ذکر کر رہے تھے جس میں بچو کہتے ہیں موقع پر موجود تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے گواہی دی، قرآن پہ قسم اٹھائی اور اس کے بعد ایسا ہوا۔ میں آپ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ وہ ایک تیفی بٹ کا ایک انٹرویو پیچھے 24 نیوز نے کیا، اس میں کوئی نام بتا دے قتل ہونے والے کا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ کوئی امیر الدین کے پتہ نہیں کوئی ایسا کوئی نام لے رہے تھے وہ کہ اس میں قتل ہوا جس میں بچو ساتھ شامل تھا، وہی کہہ رہے تھے۔ ایسا کوئی شخص شالمی چوک میں قتل نہیں ہوا امیر الدین نام کا۔ امیر الدین نام تو ہمارے بنوئی کا تھا، ٹیپو کے والد کا۔ شالمی چوک میں کوئی ایسا قتل نہیں نام ہے۔ ہاں، قتل کے پرچے ہمارے اوپر ہوتے رہے ہیں۔ جی جی، وہ شاید وہ پرچے کا ہی کہہ رہے تھے کہ پرچہ آپ کے اوپر ہوا ہے۔ میں وہی بھائی بات بول رہا ہوں، جب تک وہ نہیں پکڑے جائیں گے تیفی بٹ صاحب تو آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ تیفی آج پکڑا جائے سارا پردہ اٹھ جائے گا۔ جو شالمی چوک لڑکا قتل ہوا ادھر لال مسجد کے قریب، منع شاہ، وہ بھی ہمارے اوپر پرچہ ہو گیا۔ اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں؟ جان پہچان نہیں، اس کا بڑا بھائی زندہ بھی، جہاں سے شہزاد نام ہے اس کا، سید ہے، ان سے پوچھیں وہ آپ کو کیا بتائے گا۔ اس نے کو 10 دفعہ مجھے بولا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معافی دینا، معاف کر دو، زندہ بھی وہ۔ اس سے پہلے پھر تھانہ ٹبی کے قریب ہمارے بڑے بھائی کا دوست میاں آصف، وہ قتل ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، علی نام ہے۔ ابھی آپ میں فون کرتے ادھر آ جائے گا آپ کے سامنے، اس سے پوچھیں کس کے کہنے اوپر پرچہ کیا۔ ظفری ناتھ ادھر قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو جان پہچان نہیں ہے وہ پرچہ ہمارے اوپر ہو گیا۔ ان کے لویکن زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ مدعی پانچوں پرچوں کے زندہ ہیں ابھی۔ میں یہی تو بول رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو سامنے لائیں، مدعی بھی زندہ ہیں، وہ بتائیں گے ہم نے اس کے کہنے پہ کیا ہے، قتل کیا ہے اور کروایا کس نے ہے، وہ سب بتائیں گے آپ کو۔ اچھا بچوں، کل مجھے یہ آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ جو لہر چل پڑی ہے دوبارہ احسن شاہ کے بعد، اس سے پہلے پولیس اتنا زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آئی آپ کے مطابق، کہ پولیس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اور اب جو ہے پولیس وہ بہت زیادہ، اب شکیل بٹ کی مدعیت میں ایک مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس دور حکومت جو یہ اس پولیس کا جو دور چل رہا ہے، اس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو سزا مل سکتی ہے؟ دیکھیے جی، میرا ایمان ہے اگر پولیس نے محنت کی ان کو لازمی سزا ملے گی۔ کیسے؟ جب تیفی پکڑا جائے گا، سارا راز کھلے گا تو انشاءاللہ تعالی سزا بھی اسے ملے گی۔ جب پتہ چلے گا ہمیں چھوڑ دیں، اس نے کئی گھر تباہ کیے ہیں، کئی گھر تباہ کیے ہیں، اس نے کئی لوگوں کی زمینیں کھا گیا ہے، پراپرٹی کھا گیا ہے، وہ سارا آپ کو پتہ چل جائے گا، تو ان کو سزا بھی ضرور ملے گی، مگر پکڑے جائیں۔ مگر جہاں پر وہ بیٹھا باہر جا کے بیٹھا وہاں پولیس پہنچ، وہاں پولیس کی رسائی نہیں ہے؟ انٹرپول بھی لندن بیٹھا ہے، ادھر سے بکواس کر رہا ہے ابھی، اپنے لوگوں کو فون کر کے بکواس کر رہا ہے ابھی بھی، وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ مطلب آپ تک ساری رپورٹس آ رہی ہیں؟ ہاں، اس کا پیشہ یہی ہے، لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ کرنی، لوگوں کے بچوں کو، کمزور غریب لوگوں کے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لینا، ان کو شراب، خرچہ ورچہ، گاڑی واڑی دینی، سال 6 مہینے جب وہ کھاتا ہے لڑکا، پھر اس سے کام لے لیتے ہیں۔ یہ جب تک وہ نہیں پکڑے جاتے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یقین کریں، میں بار بار بول رہا ہوں، جب تک وہ نہیں پکڑا جاتا تیفی بٹ، گوگی بٹ، یہ سلسلہ یہی لوگ ہیں لاہور میں کروانے والے، یہی لوگ ہیں، لائیں ان کو سامنے۔ جب یہ پکڑے جائیں گے، میں نے آپ کو بولا نا، کئی گھروں کا آپ کو پتہ چلے گا جو ان لوگوں نے تباہ کی ہیں۔ ابھی چھوڑ دیں، جیل میں جو ملزم پڑے ہیں جنہوں نے ہمارا نقصان کیا، ان ملزموں سے پوچھ لیں کہ تم نے کس کے کہنے پہ قتل کیا۔ ٹیپو کے اوپر حملہ ہوا وانی عدل، وہ بھی ملزم ہیں۔ ٹیپو قتل ہوا، اس کے ملزم بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹیپو کا والد قتل ہوا، وہ بھی ملزم پکڑا ہوا وحید اور عبیدیاں۔ اس نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا کہ مجھے کس طرح تیفی نے بلوایا، کس طرح اسلحہ دیا، کس طرح اس نے آدمی دیے، کس طرح ہم نے حملہ کر کے پھر ٹیپو کے والد کو قتل کیا، زندہ بھی وہ جیل میں ہے، اس سے پوچھ لیں۔ پولیس کیا کر رہی ہے جب اتنا سب کچھ سامنے موجود ہے، ملزمان موجود ہیں، تو ان کو بلا کے کیوں تفتیش نہیں کی جاتی؟
یہ تو وہ تو سزا کاٹ رہے ہیں، ان کو سزا ہو گئی ہے. یہ تو بھی اداروں، یہ حقائق ساتھ جوڑنے چاہیے، تمام چیزیں ساتھ لگنی یہی میں کہتا ہوں. ان سے پوچھ لیں صرف کہ دیکھو نا، ایک لڑکا ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ قتل کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. کیوں؟ ظاہر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، تو وجہ بتائے گا آپ کو وہ کہ کس کے کہنے پہ کیا. ایک لڑکا عمر بوڑا ہے، وہ ٹیپو کے قتل میں، عوان ادل کے کیس میں، ٹھیک ہے نا جی. وہ ہے نہایت غریب آدمی، نہایت غریب، ڈیوٹی فری شاپ پہ وہ 20 سے 30 روپے لیتا تھا کام کرنے کے. اس کو انہوں نے جب پیسہ، شراب، موٹر سائیکل دے دی، پھر کوئی 5-6 کے ماہ کے بعد اسے کام لے لیا. اسی طرح خورم ہے لڑکا بھی جو اوپر جیل میں ہے، جس نے ٹیپو کا قتل کیا، میں جاز باغ. ٹھیک ہے نا. اس کو یقین کریں آپ، یقین کریں آپ، جب ٹیپو کے کیس میں جب پکڑا گیا تھا، اب ہمیں پتہ چلا یہ خورم ہے. نہ اس کے باپ کو جانتے ہیں، نہ ماں کو جانتے ہیں، نہ اسے جانتے ہیں. وہ اوپر جیل میں ہے. اسے پوچھ لیں کہ ہمارے ساتھ کوئی واسطہ تھا، کوئی کاروباری لین دین، کوئی رشتہ داری تھی، کس کے کہنے پہ اس نے یہ کام کیا، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں آپ سے کہتا ہوں آپ ہی جائیں جیل میں، ان سے یہ جو میں نے بتایا نا نام 2-3-4، ان سے آپ پوچھ لیں جا کے کہ کن کے کہنے پہ قتل کرتے رہے ہیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس چیز کا کلیش ہے؟ آپ کہتے ہیں ہماری دشمنی ہے ہی کوئی نہیں، ہم ان کو دشمن کبھی مانا ہی نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 94 میں جو ہے وہ بلا ٹرکا والے کا مرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد 2014 میں ٹیپو کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو 2024 میں بلاج کا ہوتا ہے، تو لوگ انہیں کیوں مارتے ہیں؟ وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے. میں نے بتایا نا کہ کردار ہے کہ یہ پیچھے، جب اس کو سزا نہیں ملی تو وہ اس نے چل سو چل کیے. وہ بھی میں نے بولا نا ابھی بھی باہر بیٹھا بکواس کر رہا ہے میرے خلاف. کیا باتیں سامنے آئی؟ کہ یہی نہیں کہ میں کچھ نہ ان کا نقصان اور کروں گا. میرے خلاف بکواس کر رہا ہے، گوگی بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. جب تک وہ نہیں پکڑا جاتا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سلطان محمود عرف بچو پہلوان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ جب تک مین مرکزی ملزم تیفی بٹ پکڑا نہیں جائے گا تب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے شہر لاہور کو، امن کو قائم رکھیں، اور اللہ پاک کرے کہ لاہور کا امن بحال ہو، اور یہ گینگ وار اور یہ تمام سسٹم جو ہیں وہ ختم ہوں. جو مین مرکزی ملزمان ہیں ان کو پولیس کی گرفت میں آتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا یہ تو اب دیکھنا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.